بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین شہداء والصدیقین مولانا بالقاسم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گفتگو توبہ کے سلسلے سے ہوگی، اور اس مہینے میں یہ جو مغفرت کا مہینہ ہے، اور انسان کو یہ غنیمت سمجھنا چاہیے کہ ایک مرتبہ اور ہمیں جو ہے یہ ماہ ملا جو مغفرت کا مہینہ ہے۔ پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور اس مہینے میں پروردگار کی بارگاہ میں کثرت سے توبہ اور استغفار کریں، اس لیے کہ یہ توبہ کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ پروردگار گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لہٰذا انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ابھی ہمارے پاس بہت وقت ہے، لیکن کسے معلوم کہ انسان جو ہے کل زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ بہت سی دعائیں ہیں کہ جس کی وجہ سے پروردگار گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جیسا کہ ایام بیس میں جو تلاوت دعاؤں کی ہے، اور خاص طور سے دعائے مجیر، اس کے بارے میں جو حکم ہے کہ انسان جو ہے ان ایام میں اگر دعا پڑھ رہا ہے، کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اور سنتے رہتے ہیں کہ اس وقت رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم میں نماز پڑھ رہے تھے، تو جناب جبریل جو ہے یہ دعا لے کر نازل ہوئے۔ تو اس کے سلسلے میں روایت میں یہ ہے کہ اگر انسان اس دعا کو پڑھے، دعائے مجیر ہے نا، اگر اس کو پڑھے تو پھر پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب اگرچہ گناہ جو ہے بارش کے قطرے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، ہے نا، ریت کے برابر کیوں نہ ہو، جتنے انسان ہیں دنیا میں ان کے برابر اس سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو، ہے نا، کتنا ہی زیادہ گناہ کیوں نہ ہو، اگر اس دعا کو پڑھے گا تو روایت میں یہ ہے کہ پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایک چیز، اول چیز یہ کہ اگر اس دعا کو پڑھ رہا ہے تو پروردگار جو ہے، جیسا کہ آپ جو ہے اس دعا کو آپ نے پڑھا، 2 دن آج بھی پڑھیں گے یا پڑھ چکے ہوں گے، بہت سے افراد ابھی پڑھیں گے، تو اول تو یہ کہ پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر غریب ہے تو پروردگار اسے مالدار کر دے گا۔ مالدار ہے تو اس کے مال میں اور زیادہ اضافہ ہوگا، برکت ہوگا، ہے نا۔ تو غریب ہے تو وہ جو ہے مالدار ہو جائے گا، یعنی فقر اور فاقہ یعنی غربت جو ہے وہ اپنے منہ موڑ لے گا، اور جو ہے رحمتوں کی بارش ہوگی، یعنی دولت کی بارش ہوگی۔ تو جو غریب ہوگا تو پھر جو ہے وہ دولت مند ہو جائے گا، دولت کی بارش ہوگی۔ تو یہ جو ہے دوسری چیز، اور تیسری چیز جو تیسرا فائدہ ہے وہ جو ہے یہ ہے کہ مریض ہے تو پھر وہ شفا پا جائے گا، جو بیمار ہے مریض ہے تو وہ جو ہے صحت مند ہو جائے گا، اور جو مقروض ہے تو پھر جو ہے پروردگار غیب کے ذریعے جو ہے قرض کو ادا کرے گا، یعنی
پھر وہ جو ہے مقروض نہیں رہ جائے گا، قرض جو ہے وہ ادا ہو جائے گا جو اس دعا کو پڑھے۔ اور پانچویں چیز یہ ہے، روایت میں یہ ہے کہ اگر دعائے مجیر کو پڑھتا ہے تو پھر جو ہے اسے کوئی غم نہیں ہوگا، یعنی جو ٹینشن ہوگا تو ٹینشن جو ہے دور ہو جائے گا۔ دیکھیں انسان اس دنیا میں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پریشانی ہوگی، ہے نا، بیمار ہوگا، یہ تمام چیزیں ہوں گی اور اس دور سے گزرنا ہوگا، لیکن اگر انسان اس دعا کو پڑھ رہا ہے تو پھر جو ہے اسے سکون ملے گا، ہے نا۔ انسان جو ہے بے قرار ہے، انسان جو ہے وہ پریشان ہے، نفسی کی عالم ہے، انسان پریشان ہے، بے قرار ہے، انسان کو جو ہے سکون نہیں مل رہا ہے، انسان مثلاً جو ہے شب میں سونا چاہتا ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، انسان جو ہے کروٹ بدل رہا ہے نا، انسان جو ہے نا کسی فکر میں مبتلا ہے، پریشان ہے، کہیں جو ہے بچے کو لے کر، اولاد کو لے کر، کہیں مرض کو لے کر، کہیں جو ہے دیگر وبا بیماری پریشانیوں کے لے کر انسان کو سکون نہیں ہے نا، اس جان کے پاس جو ہے غم ہی غم ہے۔ اگر اس دعا کو پڑھ رہا ہے تو پھر غم دور ہو جائے گا، انسان کو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ انسان کو اس دنیا میں کیا چاہیے؟ سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، انسان کو جو ہے دولت چاہیے، مطلب غریب نہ ہو، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، اسے دولت چاہیے، صحت چاہیے، انسان جو ہے صحت مند ہو تاکہ پروردگار کی عبادت کرے، پروردگار کی بندگی کرے۔ تو انسان کو چاہیے کہ صحت مند رہے، انسان یہی تو چاہتا ہے، اس دنیا میں کیا چاہیے؟ صحت مند ہو، کسی کا مقروض نہ ہو، اس کے ذمے قرض نہ ہو، انسان کو ذہنی سکون اور اطمینان ہو، انسان کے پاس جو ہے دولت ہو، پروردگار جو ہے گناہ کو معاف کر دے، یعنی وہ جنت میں جائے گا، پروردگار مغفرت کرے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اگر انسان اس دعا کو پڑھ رہا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ پھر وہ انسان جو ہے سعادت مند ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ہے نا۔ دنیا میں یہ تمام چیزیں چاہیے، سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، دولت چاہیے، اسے جو ہے مل جائے گی، اور مرنے کے بعد جنت چاہیے، ہے نا۔ پروردگار جو اس کی وجہ سے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور وہ انسان جو ہے جنت میں جائے گا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ دعائے مجیر ہے کہ اگر انسان جو ہے تلاوت کر رہا ہے تو پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن دیکھیں گناہ جو ہے، گناہ مثلاً جو ہے اگر کسی کا حقوق ہو، حقوق الناس ہو، تو پھر جو ہے انسان کو یہ چاہیے کہ پہلے اسے ادا کرے، یعنی اس کے گردن پہ حقوق الناس ہو تو وہ پروردگار جو ہے معاف نہیں کرے گا، یعنی اسے جو ہے ادا کرے، اسے جو ہے راضی کرے۔ یعنی کوئی بھی گناہ کیا ہو تو پھر انسان کو یہ چاہیے کہ کچھ گناہ تو ایسے ہیں حقوق الناس کی، پہلے اسے راضی کرے، کوئی چیز غصب کر لیا ہے تو پھر جو ہے اسے دے، راضی کرے، اور انسان جو ہے پشیمان ہو، جیسا خود روایت میں ہے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے روایت میں ہے کہ توبہ یہی ہے کہ انسان جو ہے پشیمان ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، ندامت ہو اس کے اندر کہ ہم نے جو ہے غلط کیا، تو یہ جو ہے توبہ اور استغفار ہے، ورنہ جو ہے صرف زبان سے کہہ دے تو یہ جو ہے توبہ نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اگر جو ہے انسان کے ذمہ حقوق الناس ہے، کسی کا غصب کیا ہے، کسی کو اذیت پہنچایا ہے، تو اسے چاہیے کہ اسے جو ہے راضی کرے، ہے نا۔ حقوق الناس تو پروردگار معاف نہیں کرے گا۔ جیسا کہ ایک شخص تھا وہ چاہ رہا تھا کہ دولت مند ہو جائے، حلال طریقے سے اس نے کوشش کی، نہیں ہوا، پھر حرام طریقے سے اس نے جو ہے راہ کو استعمال کیا، لیکن پھر بھی نہیں ہوا۔ اب کوشش کرنے کے بعد کسی طریقے سے دولت مند نہیں ہوا تو شیطان نے، ابلیس نے کہا کہ دیکھو ایک راستہ ہے اور ایک راستہ ہم تمہیں بتا دیتے ہیں، اگر تم وہ راستہ اختیار کرو گے تو پھر جو ہے تم دولت مند ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا کون سا راستہ؟ کہا کہ ایک نیا مذہب پیدا کر دو، بنا لو، ایک نیا مذہب بنا لو، تمام چیزیں جو اس میں داخل کر لو، جو بدعتیں ہیں داخل کر لو، ایک نیا مذہب ایجاد کر دو، پھر دیکھو تم جو ہے کس طریقے سے دولت مند ہو جاؤ گے۔ تو پھر اس نے جو ہے
ہے نا اپنا نیا مذہب ایجاد کر دیا، تمام چیزیں اب اس کے ماننے والے ہو گئے ہیں نا، اس کے جو ہے مرید ہو گئے ہیں نا، اور ظاہر سی بات ہے کہ مریدی پیر کو آگے بڑھاتے ہیں، ورنہ پیر جو ہے نا وہ آگے ہی نہ بڑھے۔ اب سب جاننے والے ماننے والے ہو گئے، نیا مذہب جو ہے نا اس نے ایجاد کر دیا اور تمام چیزیں۔ اب آخرکار وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ جب دیکھا کہ اب ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، مرنے کے قریب ہو گئے ہیں، تو اس نے کہا اب پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کریں، اب پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں۔ لہٰذا جو ہے اس نے کیا کیا، پہلے تو بلانے کے بعد نے سمجھایا کہ بھائی دیکھو یہ غلط تھا اور یہ جو ہے ہم نے غلط بیان کیا، تو لوگ نے کہا کہ یہ بوڑھا ہو گیا ہے، اب ہمیں گمراہ کر رہا ہے، یہ بوڑھا ہو گیا ہے اسی لیے بہکی بات کر رہا ہے۔ لوگوں نے توجہ نہیں دیا، چلے گئے، اس کی بات نہیں مانی۔ تو ظاہر سی بات ہے اب کوئی راستہ نہیں تھا، اس نے کیا کیا کہ اپنا ایک بیابان میں، جنگل میں، صحرا میں چلا گیا اور اپنے ہاتھوں کو باندھ لیا، بازو کو باندھ لیا، اب پروردگار کی بارگاہ میں گڑگڑا رہا ہے، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، پروردگار دعا کر رہا ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اب اس زمانے کے جو پیغمبر تھے حکم ہوا کہ جائیے اور جانے کے بعد اس شخص سے یہ کہہ دیجئے کہ تمہارے بند جدا ہو جائے، ہے نا، روتے روتے، تب بھی ہم تمہاری دعا قبول نہیں کریں گے، تمہیں جو ہے تمہاری توبہ قبول نہیں کریں گے، تمہیں جو ہے معاف نہیں کریں گے، اس لیے کہ تم نے بہت لوگوں کو جو ہے گمراہ کیا ہے۔ اس سے کہو کہ پہلے ان لوگوں کو زندہ کرے، اس کے بعد جو ہے ہم تمہاری توبہ قبول کریں گے۔ تو ناظرین کرام معلوم یہ ہوا کہ وہ چیزیں کہ حقوق الناس ہو تو پہلے انسان اسے ادا کرے، یا حقوق اللہ، حقوق خدا ہو، مثلا نماز نہیں پڑھا، نماز قضا کر دیا، روزہ نہیں رکھا، خمس نہیں ادا کیا، تو ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں کو انجام دے اور پھر پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے۔ تو ظاہر سی بات استغفار جس طریقے سے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے، اگر انسان جو ہے اس طریقے سے توبہ کر رہا ہے تو خود آپ دیکھیں کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے کہ ہم جو ہے ضامن ہیں، کہ ابو بصیر روایت کرتے ہیں کہ ان کا ہمسایہ تھا اور بہت بڑا گنہگار تھا، دولت مند تھا، اور اس وقت حاکم وقت کے بہت قریب تھا، دولت اور تمام چیزیں، شباب، کباب، موسیقی وغیرہ یہ سب ہوتا رہتا تھا۔ ابو بصیر کو بہت اذیت پہنچتی تھی، انہوں نے کہا بھی کہ بھائی دیکھو یہ سب گناہ ہے، یہ سب نہ کرو، ہے نا۔ اس نے کہا کہ کیا کریں، ہم نفس کے غلام بن گئے ہیں اور آپ کے طریقے سے تو ہے نہیں، اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ بہرحال آپ امام کی خدمت میں جاتے ہیں تو جا کے ان سے کہیے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ دعا کر دے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ تمام چیزیں چھوٹ جائے۔ اب بہرحال ابو بصیر آئے اور آنے کے بعد جب چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد امام سے ذکر کیا۔ جب امام سے ذکر کیا تو امام نے ایک فقرہ کہا۔ امام نے کہا کہ ابو بصیر جا کر اس سے یہ کہہ دینا کہ ہم نے سلام کہا، ہمارا سلام پہنچا دینا، اور کہہ دینا کہ اگر تم جو ہے توبہ کرو گے گناہوں سے، تمام گناہوں کو ترک کر دو گے تو ہم جنت کے ضامن ہیں، اسے جو ہے سلام پہنچا دینا۔ اب جب ابو بصیر آئے، اپنے گھر پہ واپس آئے، اور اس کے بعد جو ہے جب اس سے ملاقات ہوئی تو ابو بصیر نے پیغام پہنچایا، کہا کہ امام نے یہ کہا ہے کہ ہم جنت کے ضامن ہیں، اور تمہیں امام نے سلام کہا ہے کہ اگر جو ہے تم اس گناہوں کو چھوڑ دو تو اس نے کہا کہ امام نے سلام کہا ہے؟ کہا ہاں، امام نے جو ہے تمہیں سلام کہا ہے۔ بس یہ سننا تھا، اس کے اندر جو ہے کہ انقلاب پیدا ہو گیا، اس کے روح میں کہ انقلاب پیدا ہو گیا، فوراً آیا، اور آنے کے بعد جو بھی تمام دولت جو حرام کے تھا سب جو ہے نا واپس کر دیا، جس کا تھا واپس کر دیا، ادھر ادھر تقسیم کر دیا۔ اب اس کے بعد چند روز کے بعد جو ہے ابو بصیر کو بلایا۔ جب ابو بصیر آئے تو یہ شخص جو ہے گھر کے اندر دروازے کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، وہاں سے گفتگو کر رہا ہے۔ تو ابو بصیر نے کہا کہ بھائی دروازے کے پاس آ جاؤ، باہر آ جاؤ۔ کہا کہ نہیں، اس وقت جو ہے ہمارے پاس لباس نہیں ہے۔ ابو بصیر نے کہا کیوں لباس نہیں ہے؟
کہا کہ جتنا بھی سب حرام کا تھا ہم نے لیا تھا سب جو ہے واپس کر دیا، اب ہمارے پاس جو ہے لباس تک نہیں ہے۔ ابو بصیر گھر پہ گئے، جانے کے بعد جو ہے اسے ایک لباس دیا اور یہاں تک کہ اسی طریقے سے وقت گزرتا رہا۔ پھر اس کے بعد مریض ہوا، جب انہیں معلوم ہوا تو پھر یہ جو ہے گئے اور جانے کے بعد عیادت کی انہوں نے۔ وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ موت کے قریب ہوا اور جو ہے غشی کے عالم میں نیم بے ہوش ہو گیا۔ پھر جو ہے غش جب آفاقہ ہوا، موت کے قریب تھا، تب ابو بصیر سے یہ کہا کہ دیکھو امام نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کر دیا۔ اب جب وقت گزر گیا، چند روز کے بعد پھر وقت گزرتے رہے اور جب ابو بصیر امام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام نے کہا کہ دیکھو جو ہم نے وعدہ کیا تھا اسے جو ہے پورا کر دیا، اور اس نے جو ہے اس طریقے سے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کیا، ان تمام چیزیں جس کی تھی اسے واپس کیا اور اخلاص کے ساتھ خلوص دل کے ساتھ جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان پروردگار کی بارگاہ میں صدق کے دل سے استغفار کرے، توبہ کرے، تو پروردگار جو ہے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، ماہ رمضان کا مہینہ ہے نا۔ ایک تو انسان جو ہے کسی وقت دعا کرے، لیکن جو ہے اگر جو ہے یہ مہینہ ہو تو پھر کیا کہنا، اور اگر جو ہے شب جمعہ یا روز جمعہ ہو ہے نا، اور پھر جو ہے اگر شب قدر ہو، شبائے قدر ہو، اور پھر جو ہے انسان دعا کرے ہے نا، تو پھر کیا کہنا، پروردگار جو ہے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ وہ ایام ہے کہ انسان کو ہر وقت جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ اور اسلام یہ نہیں کہتا، مذہب یہ نہیں کہتا کہ تم نے جو ہے گناہ کیا ہے تو کسی سے بیان کرو، کسی سے ذکر کرو ہے نا، کسی جو ہے پادری سے بیان کرنے کی، کسی عالم سے، کسی مولوی سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرو، اور پروردگار جو ہے وہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جیسا کہ مولا علی کی خدمت میں جب ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہا کہ مولا ہم سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے اور آپ جو ہے نا ہمیں پاک کر دیجئے، یعنی حد جاری کر دیجئے۔ تو امام نے جو ہے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اور بھی کسی نے دیکھا ہے نا، کہا کہ نہیں مولا ہم سے جو گناہ سرزد ہوا ہے۔ امام نے کہا جاؤ چلے جاؤ، واپس چلا گیا۔ پھر چند دن کے بعد آیا تو پھر امام نے سوال کیا کہ ایسا ہے کہ تم لگتا ہے کہ بغیر شادی شدہ ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں مولا ہماری جو ہے شادی ہو چکی ہے نا۔ امام نے کہا ٹھیک ہے جاؤ معلوم کریں گے۔ پھر آیا تو امام نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ تم جو ہے اس وقت جو ہے بدحواس رہے ہو نا۔ اس نے کہا نہیں اپنے ہوش اور حواس میں تھے۔ تو امام نے کہا کہ جاؤ تم چلے جاؤ، پھر جو ہے ہم معلوم کریں گے نا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے آ گیا چوتھی بار بھی، یعنی اس طریقے سے وہ آتا رہا یہاں تک کہ پھر امام نے جو ہے حکم دیا کہ اب جو ہے حج جاری ہوں گے، اعلان ہو گیا۔ اب جب اعلان ہو گیا تمام افراد جمع ہو گئے، اب اس کے بعد امام نے اعلان کیا کہ یہ جو ہے حج وہی جاری کرے گا، سنسار کرے گا کہ جس نے کبھی یہ گناہ نہ کیا، وہ سب چلے گئے۔ اور بہرحال جو ہے امام حسن مجتبیٰ، امام حسین علیہ السلام اور دیگر خاص صحابی صاحب تھے۔ تو بہرحال حج جاری ہوا تو امام نے کہا کہ اس نے جو ہے بار بار آ کر اس نے اقرار کیا اور اس نے یہ کہا کہ ہم نے گناہ کیا ہے، اور اس سے بہتر تھا کہ یہ جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں اقرار کرتا، پروردگار کی بارگاہ میں جو ہے وہ کہتا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ مولا نے خود کہا کتنا بہتر ہوتا کہ یہ جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں اقرار کرتا، توبہ اور استغفار کرتا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ معصوم کی بارگاہ میں آ کر جو اپنے گناہ کا اقرار کرے تو معصوم کو اختیار ہے نا کہ اسے جو ہے حج جاری کریں، قصاص کریں، سزا دے یا نہ دے، یا گواہ ہو اور گواہی پیش ہو جائے تو پھر جو ہے نا معصوم جو ہے اسے سزا دیتا ہے۔ تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ یہ مہینہ توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے اور دعاؤں کا مہینہ ہے،
اور اس مہینے میں کثرت کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں، پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں، اور اس لیے بھی کہ ایام جو ہے گزر چکے، یعنی ایک عشرہ ختم ہو گیا، دوسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں، اور وہ بھی جو ہے آج کا دن بھی گزر گیا، ماہ رمضان کی 14 تاریخ ہو گئی، اور چند روز اور باقی ہیں، اور شبائے قدر جو ہے قریب ہے۔ لہٰذا جو ہے اس مہینے میں کثرت کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں، پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں۔ انشاءاللہ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار جتنے بھی مریض ہیں پروردگار انہیں شفا عاجل عنایت فرمائے، جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا پروردگار جو دلی حاجاتوں سے قبول فرمائے، پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ اس مرض سے، کورونا وائرس سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، جو مریض ہیں انہیں شفا عاجل عنایت فرمائے، کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان و سال میں شمار فرما۔ سلمکم اللہ، اللہ حفظ۔